دوستو، ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور کب اور کیسے آیا؟ دو قومی نظریے سے نظریہ پاکستان نے کیسے جنم لیا؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں اپنے لیے ایک الگ وطن کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ دو قومی نظریے کی ابتدا برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد سے شروع ہوتی ہے۔ قائد اعظم نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں 8 مارچ 1944 کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے، وطن اور نسل پر نہیں۔ جب ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا بلکہ ایک جداگانہ قوم کا فرد بن گیا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی۔ قائد اعظم کا یہ ارشاد نظریہ پاکستان کی مکمل ترین وضاحت ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمانوں سے پہلے جتنی بھی اقوام ہندوستان میں آئی وہ یہاں کی قومیت میں سم ہو گئی اور ہندوستانی ثقافت کا حصہ بن گئی، لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ ہندوستان میں اپنی الگ قومی شناخت کو برقرار رکھا۔ اقلیت میں ہونے کے باوجود مسلمانوں نے ہندوستان کی ایک وسیع علاقے پر ایک لمبے عرصے تک حکومت کی۔ یہاں کی سیاست میں ان کا ایک اہم اور بنیادی کردار رہا۔ 18ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کا زوال شروع ہوا اور بالآخر انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھین کر ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو مشکلات اور مصیبتوں کا دور شروع ہوا۔ چونکہ انگریز مسلمانوں سے خائف تھے اور انہیں خدشہ تھا کہ مسلمان کسی بھی وقت اپنا اقتدار دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو پسماندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ دوسری طرف ہندوؤں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے نہ صرف انگریزوں کا اعتماد حاصل کیا بلکہ انگریزی زبان سیکھ کر جدید مغربی علوم کی تعلیم حاصل کر کے مسلمانوں سے بہت آگے نکل گئی۔ آبادی کے لحاظ سے وہ پہلے ہی مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے۔ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں ہندوؤں کے ساتھ رواداری اور انصاف کا برتاؤ کیا۔ مسلمان حکمرانوں نے کبھی بھی ہندوؤں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس وجہ سے مسلمان یہاں سینکڑوں سال حکومت کرنے کے باوجود اقلیت میں رہے، لیکن انگریزوں کے دور میں ہندوؤں نے اپنی عددی برتری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے انگریز حکومت سے ہندوستان میں مغربی جمہوری نظام کے تحت انتخابی اصول رائج کرنے کا مطالبہ کیا۔ اگرچہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد اس وقت کے کئی یورپی ممالک کی آبادی سے زیادہ تھی، مگر خالص مغربی جمہوری نظام رائج ہونے کی صورت میں وہ ہمیشہ کے لیے ایک غیر مؤثر اقلیت بن جاتے اور ہندو اکثریت میں ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ان پر حکومت کرتے۔ مسلمان جمہوری اصولوں اور جمہوری طرز انتخاب کے مخالف نہیں تھے، مگر کچھ متعصب ہندو لیڈروں کی تنگ نظری اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے منفی ارادوں نے مسلمانوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہندوستان کے مسلمان مستقبل کی سیاسی نظام میں اپنا حقوق کا تحفظ چاہتے تھے۔ ابتدا میں انہوں نے متحدہ ہندوستان کے اندر اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کیا، مگر جب انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کی تمام جائز مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد وہ مکمل طور پر ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ یہی وہ دور تھا جب مسلمانوں میں اپنی الگ قومیت کے ہونے کا احساس ابھرنے لگا۔ اسی الگ قومیت کے تصور کو سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی شکل میں پیش کیا، جس نے نظریہ پاکستان کو جنم دیا اور مسلمانوں نے بالآخر اپنے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ شروع کیا۔ اگرچہ مختلف مواقع پر کئی مسلمان رہنماؤں نے ہندوستان کو 2 یا 2 سے زیادہ ریاستوں میں تقسیم کرنے اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا، مگر 1930 میں علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں صدارت کرتے ہوئے 2 قومی نظریے کی وضاحت کی
اور دلائل سے ثابت کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، لہٰذا مسلمان اکثریتی علاقوں کو ملا کر ایک مسلمان ریاست قائم کی جائے۔ اس زمانے میں کیمبرج یونیورسٹی کے چند مسلمان طلباء نے ایک پمفلٹ جاری کیا جس کا عنوان تھا ابھی یا کبھی نہیں، ناؤ اور نیور۔ اس پمفلٹ میں نہ صرف ایک مسلمان ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا بلکہ اس ریاست کے نام کے طور پر پہلی دفعہ لفظ پاکستان استعمال کیا گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مقام پر دو قومی نظریے نے نظریہ پاکستان کی شکل اختیار کر لی، کیونکہ دو قومی نظریے میں صرف اس حقیقت کو بیان کیا گیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، لیکن اس میں ایک الگ مسلمان ریاست کے قیام کا ذکر نہیں تھا، جبکہ نظریہ پاکستان میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہندوستان کی تقسیم، مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ مرکزی اہمیت کا حامل تھا۔ اور آخر کار مسلمانوں کی انتھک محنت اور سر توڑ جدوجہد اور کوششوں کے بعد 14 اگست 1947 کو ہندوستان کے مسلمانوں کے خوابوں کی تکمیل ہوئی اور مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن کے حصول میں کامیاب ہو گئی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل کی گھنٹی کا نشان بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔